يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور نئی کلاس کے ساتھ، نئے رکوع اور نئی دعا کے ساتھ انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی دعا جو ہم سیکھیں گے وہ جہنم سے آزادی کی دعا ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کی دعا ہے۔ اور اس دعا کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی صبح اور شام 3 بار اس دعا کو پڑھے گا، 3 بار بھی ذکر آتا ہے اور 7 بار بھی ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ اور جو کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے، جہنم سے آزادی کی دعا کم از کم 3 دفعہ مانگتا ہے، تو جہنم خود اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے عذاب سے اس کو محفوظ فرما۔ تو اس دعا کا مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اور اسی شخص کے لیے یہ ہوگی کہ جو اس کی خواہش رکھتا ہو، جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ دعا دن رات مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ہم آج اپنے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم آیت نمبر 35 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ پہلے اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ الوسیلۃ، اس کی طرف وسیلہ یا قرب، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر جیسے ہم نے کل کی آیات میں پڑھا کہ کل قتل کے بارے میں جو حکم تھا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، تمام احکامات جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے تقویٰ کا بہت زیادہ ذکر ہے کہ ہر حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کس بنا پر لوگ مانیں گے، تقویٰ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، خاص طور پر یہاں پر مومنوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، جو احکامات دیے جا رہے ہیں ان پر عمل کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وسیلہ کیا ہے۔ وسیلہ اصل میں وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والی چیز کو وسیلہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تقرب عطا کرنے والی چیز۔ اور وہ کون سی چیز ہے؟ اس سے مراد انسان کے نیک اعمال ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے طہارت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ باوضو رہنا اور پاک صاف رہنا بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اس طرح سے نماز، قربانی، صدقہ وغیرہ، یہ تمام اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی چیز واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنے کے لیے نیک اعمال کرو اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو نیک اعمال ہیں ان کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم صحیح حدیث سے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ 3 لوگ تھے کہ جو سفر پر نکلے اور راستے میں ایک غار میں انہوں نے پناہ لی بارش کی وجہ سے۔ تو وہاں پر کیا ہوا کہ جیسے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، ایک پتھر جو تھا وہ غار کے منہ پر آ کر رک گیا اور اس کی وجہ سے غار کا دروازہ بند ہو گیا، اور وہ تینوں لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہیں اپنی جان کی فکر ہو گئی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دی۔ تو ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مشکل دور کریں۔ تو تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا تذکرہ شروع کر دیا جو انہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اگر یہ عمل آپ کی بارگاہ میں مقبول ہیں تو ہماری یہ مشکل حل کر دیں۔ ان میں سے ایک نے جو تھا وہ اس نے یہ کہا کہ مجھے ایک جیسے زنا کی دعوت دی گئی، میں نے وہ نہیں کی، ایک ماں باپ سے حسن سلوک کرتا تھا۔ ایک نے اپنے نیک عمل کا یہ حوالہ دیا کہ میں نے حقداروں کا حق ادا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ پتھر دور ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وسیلہ ہے نا وہ نیک اعمال کا دیا جا سکتا ہے۔ اور کوئی بھی جیسے ہمارے معاشرے میں آج کل رائج ہے کہ بزرگ یا ولی جو لوگ ہیں ان کا وسیلہ تلاش کیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا شرک آ جاتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ کسی انسان کا وسیلہ اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی بھی بزرگ کوئی نیک عمل کرنے والا تھا، اس کے نیک اعمال اسی کو فائدہ دیں گے، کوئی شخص بھی کسی کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔
اور پھر یہ ہے کہ کسی کے وسیلے سے یا حق سے دعا مانگنا بھی غلط ہے، کہ جیسے ہمارے معاشرے میں عام طور پر رواج ہے کہ اس کے حق کی وجہ سے یا اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے، کیونکہ مخلوق کا تو اللہ تعالیٰ پر ایسا کوئی حق ہے ہی نہیں کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے زبردستی کچھ کرا دے یا کوئی زبردستی کسی کی سفارش کر سکے، بلکہ اس کے برعکس ہمیں حدیث سے کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یعنی خود مانگو، اس میں کسی کی بھی نام وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جیسے ایک اور بھی جگہ ہمیں ملتا ہے کہ وسیلہ جو ہے نا وہ ایک بلند مقام کا نام بھی ہے، جنت میں جو سب سے بلند ترین مقام ہوگا اس کا نام بھی وسیلہ ہے۔ اور جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وسیلہ کا سوال کرتے ہیں، تو وہ وسیلہ سے مراد وہی بلند مقام ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، اور پھر ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگا، یعنی وہ بلند مقام مانگا، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وسیلہ کا مقام وہ ایک ایسا خاص مقام ہے کہ جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور جو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ تو اس میں ہمیں کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ وسیلہ سے مراد کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا ولی یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو قریب کر دے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ہمیں یعنی کیا دلیل، کیا ہمیں اس کی ملتی ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی، انہیں مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کو اس لیے شامل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، ہماری اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا وہ ان کی سنتا ہے۔ ابھی آج بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ رائج پا رہا ہے کہ جو دعا ہماری اپنی قبول نہیں ہوتی وہ جا کے ہم کسی اور سے کہیں، کسی اور زندہ مسلمان سے یا کسی بھی اپنے بھائی سے دعا کے لیے کہنا غلط نہیں ہے، لیکن صرف خود عمل چھوڑ دینا اور بجائے کسی کے یعنی کسی کے وسیلے سے دعائیں مانگنی شروع کر دینا، یا کسی کی نسبت سے یا کسی کی بیعت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری سفارش کرے گا یا ہمیں بخشوائے گا، تو یہ بالکل سیدھا سیدھا شرک میں آ جاتا ہے، کیونکہ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو قرآن نے مشرک کہا ہے، کہ جو جیسے سورہ زمر میں بھی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرنے کے لیے اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمیں رزق لے کے دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ یہ ہمیں ہماری گناہوں پر ہمیں جو ہے وہ پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ہمیں بچا لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی چیز بھی انسان کو نہیں بچا سکتی، کوئی بزرگ، کوئی ولی جو ہے اس کے اعمال صرف اسی کو فائدہ دیں گے۔ اور بار بار قیامت کا ذکر جب قرآن میں آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، تو وہ اس جو ہمارے معاشرے میں عقیدہ رائج ہے اس کی سخت نفی ہے کہ کوئی بھی کسی کو بخشوا سکتا ہے، کسی کی شفاعت کر سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ قرآن کا انکار کرنے کے برابر ہے اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے، بلکہ اس کی بجائے کیا کہا گیا؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، کہ اس کے راستے میں جہاد کرو۔ اب جہاد جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے سخت کوشش کو کہا جاتا ہے، ہم جہاد کا مطلب صرف قتال ہی لیتے ہیں، یعنی جیسے جو تلوار وغیرہ سے لڑائی اسی کو سمجھا جاتا ہے، بلکہ جہاد کا مطلب ہے اس کے راستے میں کوشش کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں کوشش کرنا۔ پھر جہاد بن نفس بھی آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اوپر اپنی نفس کا جہاد ہے، کہ گناہوں سے بچ جانا، یہ بھی جہاد میں آتا ہے۔ تو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں پر قرآن نے تصور ہی ایک اور دے دیا کہ آخرت میں فلاح کا کیا طریقہ ہے، کہ خود جہاد کرو، خود اپنی جان سے جہاد کرو، اپنے مال سے جہاد کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور قرآن کے نزدیک فلاح کیا ہے؟ فلاح سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مل جانا، کوئی کامیابی مل جانا، یا کسی نقصان سے بچ جانا۔ جیسے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ آخرت کی فلاح کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یعنی جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ فلاح پا گیا۔ تو یہاں پر فلاح یہ نہیں کہ کسی خاص ہستی سے کوئی عقیدت ہو یا اس سے کوئی نسبت ہو یا اس کا اب وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو پھر فلاح ہوگی، بلکہ فلاح کیا ہے کہ جو خود نیک اعمال کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا، اور پھر یہ سب سے افضل ہے۔ اور اس کا سب سے جو بلند ترین مقام ہے وہ قتال ہے، وہ مشرکوں کے خلاف، یعنی اپنی مال سے، جان سے جہاد کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس میں جس طریقے سے بھی آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ اس کی جو شرعی طور پر جو وسیلہ ہے نا، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے کئی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے وسیلے سے یا نبی کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے یا نہیں، تو ایسی چیز ہمیں اگر ہم دیکھیں کہ کن اعمال کا یا کن چیزوں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے جن کو مشروع وسیلے بھی کہا جاتا ہے، اس میں اپنے ایمان کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اپنی نماز، روزے، حج کا، یا پھر کوئی بھی ایسا نیک عمل جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو،
اس کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے، یا پھر یہ کہ اگر کوئی انسان نے گناہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑا ہے تو اس کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو حرام وسیلے ہیں وہ کیا ہیں کہ نیک لوگوں سے فریاد کرنا، یعنی فریاد ایسے کرنا، ایک تو مدد مانگنا ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے دنیاوی معاملات میں کسی سے کوئی چیز پکڑانے کا کہہ دے یا مدد کا، اس طرح کی بات نہیں۔ حرام وسیلے سے مراد یہ کہ لوگوں سے فریاد کرنا، جیسے لوگ یا اللہ مدد کہتے ہیں، اسی طرح کسی کا بھی یا علی مدد کہنا، یا کسی اور کو مشکل کی شاہ کہنا، یا کسی کو بہت نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، اس طرح سے کسی کو بھی مدد کے لیے پکارنا یہ شرک میں آ جاتا ہے۔ پھر اگر کسی بھی انسان کے لیے، غیر اللہ کے لیے نظر مانگی جائے وہ بھی شرک میں ہے۔ پھر کسی خاص جگہ پر جا کر اس کا قبر والے کا تقرب حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری سفارش کرے گا، تو یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے۔ پھر کسی کے حق کا وسیلہ، اور اسی طرح یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اصل میں ان کو قبر والوں کو خوش کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے آگے نعوذ باللہ ہماری سفارش کریں گے۔ اور پھر یہ کہ اس کی بہت زیادہ غلط قسم کی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ کسی بھی اونچی منزل تک جانا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، یا پھر کسی آپ نے بہت اہم آدمی کسی سے ملنا ہے تو اس کے لیے بھی آگے اس کے سیکرٹریز ہوتے ہیں، یا پھر آپ ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کر سکتے۔ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور انسان اور بندے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں رکھا کہ اس نبی کے تھرو آؤ یا اس ولی کے تھرو آؤ تو تمہاری دعا سنی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں، قبول کرنے والا ہوں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وسیلہ کے آگے فرمایا گیا کہ جاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو اپنے نیک اعمال کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ آیت جو ہے، آیت کا یہ ٹکڑا بہت جگہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ قرآن نے تو خود فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی غلط تعویل کرنے سے بچائیں اور صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لہم، واقعتاً اگر ان کے پاس ہوتا، ما فی الارض جمیعاً، جو بھی کچھ زمین میں ہے، ومثلہ، اور اتنا ہی اس کے برابر بھی، معاہو اس کے ساتھ، لیفتدوا بھی، کہ وہ اس کا فدیہ عطا کر دیں، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منہم، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر کفر کس چیز کو کہا گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بجائے دنیا کے ڈر کو انہوں نے اختیار کیا، ٹھیک ہے، اور دنیا میں غلط عقیدوں میں پڑ گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا۔ تو یہاں پر فدیہ جو کہا گیا نا، کہ فدیہ جو ہے، فدیہ سے مراد ہوتا ہے اپنی جان کو چھڑوانے کے لیے کوئی بھی چیز دے دی جائے۔ تو یہاں پر ایسے لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، تو قیامت کے دن وہ کیا خواہش کریں گے کہ دنیا میں جتنا بھی سونا ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف انہی کے پاس ہے بلکہ زمین بھر کے سونا، اور اس کے علاوہ اتنا ہی وہ فدیے میں دے دیں کہ انہیں عذاب سے چھٹکارا دے دیا جائے، تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، وہاں پر وہ دارالعمل نہیں، وہ دارالجزا ہے۔ تو ایک حدیث میں بھی جیسا کہ آتا ہے کہ ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی آرامگاہ کیسی پائی، تو وہ کہے گا کہ بدترین آرامگاہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تو زمین بھر کر سونا دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا؟ تو وہ کہے گا جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تو اس سے بھی بہت کم کا سوال کیا تھا، لیکن وہاں تو نے اس کی پرواہ نہیں کی، تو اس کو دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی وہاں پر اس کی جو خواہش ہے اتنا سونا دے کر بھی چھوٹنے کی عذاب سے، وہ اس کی پوری نہیں ہوگی۔ ما تقبل منہم، یعنی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، یعنی ایسا عذاب ہوگا کہ جس سے نکلنا نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو بہت تھوڑے عمل کا سوال ہے، لیکن وہاں پر جتنا بھی زیادہ وہ اس کے لیے فدیہ میں دینا چاہے وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو وہاں پر وہ کیا چاہیں گے؟ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ ہم دوزخ سے نکل جائیں، وما هم بخارجین منہم، اور وہ نہیں نکلنے والے ہوں گے اس سے، یعنی وہ نکل ہی نہیں سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور اس فدیہ کے بارے میں ان کا کیا ہوگا کہ ہم کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں، کچھ دیر کے لیے ہمیں بریک مل جائے اس عذاب سے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا حشر کے میدان میں۔ پھر جو جنتی لوگ ہوں گے جنت میں داخل ہوں گے، وہاں سے ہرگز ہرگز نہیں نکلیں گے، اور جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ وہاں سے ہرگز نہیں نکل سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، یعنی ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور پھر یہ کہ کفر جو ہوگا نا ان کا، جو دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، وہ ایسی بد نصیبی ہے کہ اس کی تلافی کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دنیا میں وہ جیسے اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑتے تھے، اسی طرح ان کی چیخ و پکار جو ہوگی وہ اس دن ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی،
اور ایسا دائمی عذاب دیا جائے گا کہ وہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے۔ لیکن یہاں پر جو انسان کو اس دنیا میں مہلت دی گئی ہے، انسان اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اس طرح کی کارروائیوں میں مصروف رہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ جیسا ہم آگے پڑھیں گے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا، تو کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاءً، یہ جزا ہے، بما کسبا، جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، یعنی اس کا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ تو اب یہاں پر چوری کی سزا بتائی گئی، یعنی ایسے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں اور جن پر حد جاری ہوتی ہے۔ چوری سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی کی ایسی چیز جو حفاظت میں رکھی ہوئی ہے بغیر اس کی اجازت کے لے لے، تو یہ اسلام میں بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس کی سزا بھی بتائی گئی کہ اس کی سزا یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اور جیسا کہ یعنی دیکھنے میں بالکل بھی یہ لگتا ہے کہ بہت ظالمانہ عمل ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت حکمت ہے، ہر حکم میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جیسے علامہ اقبال سے کسی نے کہا کہ اسلام میں چوری کی سزا تو بہت غیر مہذب ہے، تو انہوں نے کہا کہ چور کہاں سے مہذب ہوتا ہے، یعنی جو غیر مہذب انسان ہے اس کے لیے سزا بھی ایسی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ چور کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ وہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ اور چور کیا کرتا ہے کہ کسی کا مال جو ہے وہ بغیر اجازت کے اٹھا لیتا ہے، اور اس میں جو ہاتھ سے چھیننے والا ہے نا، یعنی جس طرح سے کسی سے سنیچ وغیرہ کر لینا، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے کہ جو انہوں نے کیا، یعنی چوری جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا ہاتھ کاٹنے سے مراد یہ بھی ہے کہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان اس کو بنا دیا جائے۔ اور اس کے تھوڑے سے احکامات ہم پڑھیں گے کہ چوری جو ہے وہ کس طرح سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یعنی اس کو ہتھیلی تک کہا جاتا ہے کہ ہتھیلی تک اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو گرم تیل میں ڈالا جاتا ہے تاکہ آگے سے جو زخم ہے وہ بالکل بند ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی یعنی حکم ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ کچھ دن تک اس کے گلے میں لٹکا کر وہ ایسے ہی گھومے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کی سزا ہو، یعنی یہ عبرت، دوسروں کے لیے بھی عبرت پکڑیں لوگ اس سے اور اس گناہ سے بچ جائیں، اور پھر آئندہ کے لیے بھی وہ خود بھی اس گناہ سے بچ جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ کس چیز کی جزا ہے، کہ یہ بالکل بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ظلم ہے، کیونکہ آگے اگر ہم اس کے وہ پڑھیں گے نا کہ احکامات پڑھیں گے، تو اس میں یہ ہے کہ ہر چوری پر ایسا نہیں کیا جائے گا، کچھ شرائط ہوں گی اس میں۔ اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اتنی مطلب سخت سزا کیوں دی گئی ہے۔ ایک طرف تو یہ رجحان ہے کہ چور پر ترس کھا لیا جائے، اس کے جرم کے باوجود اس کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر تو یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ وہی کام کرے گا، دوبارہ اسی جرم میں مبتلا ہو جائے گا، یا پھر معاشرے کو مزید نقصان پہنچائے گا۔ یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے کہ آئندہ وہ خود یہ جرم نہ کرے، دوسرے بھی عبرت پکڑیں اور اس گناہ سے باز آ جائے۔ اب اس میں شرائط کیا ہے کہ چور جو ہو وہ عاقل ہو، بالغ ہو، یعنی بچہ نہ ہو، اس کو عقل ہو۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ایسا کوئی مجنون یا نفسیاتی مریض نہ ہو کہ جس کو کوئی ایسے فٹس وغیرہ ہو کہ جس کو پتہ نہ چلتا ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر تیسری چیز، ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو والد والدہ ہے یا بیٹا ہے یا شوہر بیوی ہیں، یہ ایک دوسرے کا اگر مال لے لیتے ہیں بغیر اجازت کے، تو اس میں غیر اخلاقی حرکت تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس میں حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے رشتے ہیں کہ جن کا ایک دوسرے پر حق ہے، ایک دوسرے کے مال پر حق ہے، تو یہ اگر ایک دوسرے کا مال بتائے بغیر لے لیتے ہیں تو اس میں حد جاری نہیں کی جائے گی۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ چور کی ملکیت نہ ہو، یعنی اگر جس طرح کسی نے رہن رکھوائی چیز یا پھر اس کی کوئی تنخواہ وغیرہ تھی اور اس نے بغیر اجازت کے لے لی اپنی ہی تنخواہ، تو وہ پھر چوری کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ اور ایک اور چیز ہے کہ چوری کیا ہوا مال حرام کا نہ ہو، یعنی اگر کوئی چیز جیسے کوئی شراب وغیرہ چوری کرتا ہے، حرام مال چوری کرتا ہے، تو اس پر بھی حد نہیں لگائی جائے گی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک جو معمولی چوری ہے، ہر چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جو چوری کی ہوئی چیز ہے اس کی قیمت کم از کم بھی چوتھائی دینار کے برابر ہو۔ دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، اور اس کی کم از کم جو ہے نا 1/4 حصہ اس کے برابر ہو تو پھر چوری کی حد جاری کی جائے گی۔ اور ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ مال محفوظ جگہ پر رکھا ہوا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مال جو ہے وہ خود حفاظت سے نہیں رکھا یا بالکل سرے عام پڑا ہوا ہے، کسی نے بغیر اجازت استعمال کیا اور رکھ دیا، اس کو محفوظ جگہ پر رکھا ہوا ہو، اور کسی نے اس کے ہاتھ سے یعنی چھینا نہ ہو۔ جو چھیننے والا مال ہے اس کو بھی ڈاکے میں آ جاتا ہے، یا وہ غصب کیے ہوئے مال میں تو آ جاتا ہے، لیکن وہ چوری میں نہیں آئے گا۔ اور پھر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ بھی چوری میں نہیں آئیں گی، اور اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ایسی تھیں کہ جس میں ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر چیز پر جو ہے وہ چوری کی حد نہیں لگائی جا سکتی، کچھ شرائط ہیں جن کے ساتھ وہ چوری ثابت ہو تو پھر حد لگائی جائے گی۔
اور دوسرا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور غالب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ پوری قوت والا ہے، کوئی بھی حکم دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے۔ اور حکیم یعنی حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن معاشروں میں یہ حدود جاری کی جاتی رہی، اسلامی معاشروں میں، وہاں پر کرائم ریٹ بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب جیسا دیکھا جائے اسلامی بھی اور غیر اسلامی معاشروں میں خاص طور پر جہاں پر یہ حدود جاری نہیں کی جاتی، زیادہ سے زیادہ مجرم کو پکڑ کے جیل میں بند کیا جاتا ہے، اور بجائے اس کو سزا دینے کے اس کے اوپر الٹا خرچ کیا جاتا ہے، اس کو جیل میں کھانا اور ہر چیز اس طرح کی سہولتیں پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ بعض دفعہ لوگ صرف اپنی رہائش اور کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے کوئی جرم کر کے جیل میں جا کر آرام سے رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو الٹا اس مجرم پر جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا اس لیے رکھی کہ یہ ایک تو گناہ کبیرہ ہے اور دوسروں کو بھی اس سے نصیحت حاصل ہو، اور اس کا ہاتھ اس کو گلے میں لٹکا کر یعنی کچھ دن تک اس کو ادھر ادھر پھیرایا جائے تاکہ لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بھی ظلم نہیں ہے، انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ انسانوں پہ شفیق تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ مطلب بار بار آپ کے پاس جیسے فیصلہ کروانے کے لیے آتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فیصلہ آتا تو پھر تو حد جاری ہو جاتی تھی۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے، تو کوئی شخص آیا، اس نے آہستہ سے چادر کھینچی یعنی چوری کرنے کی کوشش کی، تو وہ پکڑ کے اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ تو آپ نے پھر کیا کیا کہ اس کا حد جاری کر دی، یعنی اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ تم نے اسے ہمارے پاس لانے سے پہلے ہی معاف کیوں نہیں کر دیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں ہی ایک دوسرے کو حدود معاف کر دیا کرو، لیکن جب مجھ تک مقدمہ پہنچ گیا تو پھر حد واجب ہو جائے گی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کل کی آیات میں، کہ کوئی شخص اگر خود سے توبہ کر لے، خود سے اس کو احساس ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور اسی طرح جب تک مقدمہ قاضی کے پاس پیش نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کوئی اور جو ہے وہ اس پر حد نہیں لگا سکتا۔ اور اس سے یعنی یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں عدل بھی قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد جیسے کہا گیا کہ فمن تاب من بعد ظلمہ، جو شخص اپنے گناہ کے بعد اپنے ظلم سے توبہ کر لے، وہ اصلح اور اصلاح کر دے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے حد اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ظلم کس چیز کو کہا گیا؟ اس چوری کو کہا گیا کہ یعنی اپنی زیادتی کے بعد جو توبہ کر لے، وہ اصلاح بھی کرے۔ اصلاح سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور پھر جو چوری کیا ہوا مال ہے وہ واپس بھی کرے۔ اور یعنی فمن تابہ سے مراد یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی میں سے ناپسند کیا اور اس سے رجوع کر لیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ غفور الرحیم پائے گا۔ غفور یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ گناہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے، یعنی ایک طرف تو گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے اور دوسرا ان کو معاف فرما دینے والا ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر چور چور کی جو توبہ ہے نا وہ مقبول ہے، یعنی توبہ اس کو ہر صورت میں کرنی پڑے گی، چاہے حد جاری کی گئی چاہے نہیں، حد کے بعد بھی وہ چوری سے توبہ کر لے، کیونکہ اگر بار بار وہ چوری کرے گا تو کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر دوبارہ چوری کرے گا، پھر اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، پھر اگر جو چوری کرے گا پھر اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، یعنی اس طرح سے کہ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا، تو یہاں پر اس شخص کا ذکر ہے کہ جو توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد سے اور اصلاح کر لے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ علم تعلم ان اللہ، کیا تو نہیں جانتا یا کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ تمام اقتدار کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، یعنی جو کافر جو ہے وہ نافرمانیاں کرتے ہوئے یہاں سے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ان کو عذاب دے گا، اور پھر جس کو چاہتا ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی پچھلی آیت سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو یعنی جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں ایک طرف تو انسان کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے اور دوسری طرف مجرموں کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے گناہگار لکھے جائیں گے،
بلکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے، لیکن معافی مانگنے والا تو ہو، اپنے گناہ پہ شرمندگی اختیار کرنے والا انسان ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بخشنے پر قدرت رکھتا ہوں، اگر انسان نے مجھ سے بخشش مانگی تو میں اسے اپنی قدرت سے بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی ایک اور جگہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر زمین کے برابر، زمین بھر کے گناہ بھی لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اس کے گناہوں کو بخش دیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین، نہ آپ کو غمزدہ کریں وہ لوگ، یسارعون جو دوڑ بھاگ کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، من الذین قالوا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا بافواہہم اپنے منہوں سے کیا کہا کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، سماعون للکذب وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، سماعون لقوم آخرین اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت سننے والے ہیں، لم یأتک جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے، یحرفون الکلمہ وہ بدل دیتے ہیں کلام کو، من بعد موازی اس کے مقام سے، یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتیتم اگر تمہیں حکم دیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے ہاذا فخذوہ تو اسے لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جاؤ، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے کہ جس کو فتنے میں مبتلا کرے، فَلَن تَمْلِكَ تو آپ نہ ارادہ کریں، لہو اس کے لیے، من اللہ شیئا اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کا، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، ان یطہر قلوبہم کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم عذاب عظیم ہے۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو غمزدہ نہ کریں کہ جو کفر میں دوڑ بھاگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کون لوگ مراد ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے، تو یہاں پر وہ طبقہ مراد ہے کہ جو منافقین کا طبقہ تھا، جس کے بارے میں ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں جو ہے وہ بیماری ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اپنے منہ سے وہ ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، تو وہ بھاگ دوڑ کس چیز میں کرتے ہیں؟ یساریونا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ، یعنی کوشش سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ یعنی دشمنی کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت آپ کی دشمنی جو تھی وہ مشرکین کے ساتھ تھی، مشرکین آپ کو اذیتیں پہنچاتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر جیسے جیسے اسلام کی ریاست، اسلامی ریاست پھیلتی گئی، اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، ویسے ویسے آپ کے دشمنوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ تو منافقین جو تھے وہ آپ کی محفلوں میں تو آتے تھے، اپنے منہوں سے اقرار کرتے تھے، اپنی زبانوں سے توحید کا اقرار کرتے تھے، لیکن اصل میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، تو یہی لوگ منافق ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا جو یہودی ہو گئے، یعنی جی یہودی ہو گئے، وہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں۔ تو یہاں پر مراد کون ہے؟ یہاں پر مراد یہودی علماء ہیں خاص طور پر، کہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ جھوٹ کو خوب قبول کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں اگر آ کر بیٹھتے بھی ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے سننے والے ہیں، یعنی ان سے مراد یہ ہے کہ جاسوس بن کے آتے ہیں، دوسرے لوگوں کے، مسلمانوں کی مجلسوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، اور اگر کوئی بھی راز کی بات ان کے کان میں پڑتی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور دوسرا کام یہ کیا کرتے ہیں؟ یحرفون الکلمہ کہ وہ کلام کو بدل دیتے ہیں اس کے مقام سے، یعنی اپنے خواہشات کے مطابق بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو گمراہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق جو بھی بشارتیں تھیں ان کو بدل دیتے تھے، یا پھر یہ کہ ان کو عام لوگوں سے چھپا لیتے تھے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اور اگر یہ دیا جائے تو بچ جاؤ، یعنی کوئی حکم وہ مانتے تھے، کوئی حکم نہیں مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تو بناتے تھے، حکم سے مراد یعنی قاضی یا فیصلہ کرنے والا، لیکن حکم وہی قبول کرتے تھے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتا تھا۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ جب رجم کا واقعہ تھا تو انہوں نے رجم کی آیات کو چھپا لیا، اور پھر یعنی اپنی مرضی کا وہ حکم قبول کرتے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ تو اگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کرے، یعنی اس کے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اس پر مغفرت کا، اس پر توبہ کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے۔
यानी अल्लाह ताला का जो उसको गुमराह करने का इरादा है, आप उसमें रुकावट नहीं डाल सकते। यानी आप इतना ज्यादा गमज़दा ना हो, क्योंकि आपका जो दुख है या आपका हुज़न है उनके अजाब में किसी तरह भी कमी नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह ताला ने इरादा नहीं किया कि उनके दिलों को पाक कर दे, यानी उनका जो निफाक है, नबी की दुश्मनी उनके दिलों में इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि अल्लाह ताला ने उनको उनके कुफर में बढ़ने के लिए छोड़ दिया है। अल्लाह ताला उनके दिलों की पाकीज़गी को पसंद नहीं करते। और फिर यह है कि थोड़ा हमें मुख्तसर करना पड़ रहा है टाइम की कमी की वजह से। ये आगे इन्हीं लोगों की खसूसियात बताई गई कि सम्माऊना लिल कज़िब, कि वो झूठ को बहुत सुनने वाले हैं, अक्लूना लिस्सुहत, हराम को बहुत खाने वाले हैं। फ इन जाऊ का फ़हकुम बैनहुम, तो अगर वो आपके पास आए हैं तो आप उनके दरमियान फैसला कर दें। औ आरिज़नहुम, या फिर उनसे एराज कर लें। व इन तुरिदनहुम, और अगर आप उनसे एराज करें, फ़लन यदुर्रू का शैया, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। व इन हकमता, और फिर अगर आप फैसला करें, फहकुम बैनहुम बिलकिस्त, तो उनके दरमियान इंसाफ से फैसला कर दें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, यकीनन अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो यहाँ पर उन्हीं यहूदियों के बारे में बात हो रही है कि कान लगा लगा कर झूठ सुनने के आदी हैं। यानी झूठ, यानी अल्लाह ताला की आयत के मुकाबले में वो क्या करते हैं कि उसको बदल देते हैं, और बहुत यानी सोचे समझे हुए तरीके से ये काम करते हैं कि अल्लाह ताला की आयत को बदलते हैं और हराम को बहुत ज्यादा खाने वाले हैं। और यहाँ पर झूठ को सिर्फ सुनना ही नहीं, झूठ को कबूल करना, उस पर अमल करना भी है। क्योंकि सुनने से मुराद ये है यहाँ पर उनका अतात करने के लिए सुनना है। और यहाँ पर जो कहा गया कि हराम को बहुत खाने वाले हैं, तो हराम खाने से मुराद ये है कि वो रिश्वत वगैरह खाते हैं और अपने दुनियावी जो फायदों के लिए अपने दीन को बेच देते थे। तो यहाँ पर ये चीजें मुराद ली गई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया गया कि अगर वो आपके पास किसी भी मुकदमे का फैसला कराने के लिए आते हैं, तो आपको इस चीज की इजाजत है कि अगर आप चाहें तो फैसला करें और चाहें तो उनके बारे में फैसला ना करें। वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और फिर ये कि अगर आप उनसे एराज करें तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप फैसला करें तो आप इंसाफ से फैसला करें। क्योंकि असल में ये था कि फैसला करने का फायदा ही तब था जब वो उसको मानते, लेकिन हम पीछे पड़ चुके हैं कि वो अपनी मर्जी के फैसलों को मानते थे, और जो फैसला उनकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट होता था वो उसको नहीं मानते थे। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन अल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, यानी अदल करने वालों को पसंद करता है। तो आप अदल के साथ उनके साथ फैसला फरमाएं। व कैफा युहक्किमूना का, और वो कैसे आपको मुंसिफ बनाएंगे, व इंदहुमुत तौरा, और हालांकि उनके पास तौरात है, फीहा हुक्मुल्लाहि, उसमें अल्लाह ताला का हुक्म है। सुम्मा यतवल्लौना मिन बाद ज़ालिक, फिर इसके बाद वो उससे मुंह मोड़ रहे हों। वमा उलाइका बिल मुमिनीन, हालांकि वो मोमिन ही नहीं है। तो यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि यहूदियों की बदनीयती को जाहिर किया जा रहा है, वो कैसे आपको मुहक्कम बनाएंगे, कैसे आपका फैसला मानेंगे। असल में तो वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करवाना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो एक तरह की मोहर लगवाना चाहते थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक इसमें शामिल हो जाए। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके पास तो तौरात है, जो अल्लाह ताला की किताब है, वो अपनी किताब को छोड़ के, हालांकि उसमें भी ये अहकामात मौजूद हैं, उसको छोड़कर आपको हकम बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं? कि अपनी किताब का वो हुक्म उनको काबिल कबूल नहीं है। उन्हें दिलचस्पी जो है वो अल्लाह ताला की किताबों से नहीं है, अल्लाह ताला के अहकामात से नहीं है, अपनी ख्वाहिशात से है। क्योंकि अपने ऊपर एक दीनदार होने का लेबल भी लगवाना चाहते हैं, और एक नबी के मुंह से वो फैसला भी सुनना चाहते हैं जो असल में उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर वो मोमिन होते तो वो ईमान के मुताबिक अपनी किताब के अहकामात पर अमल करते, अल्लाह के हुक्म से मुंह ना मोड़ते और इससे एराज ना करते। सुम्मा यतवल्लौना मिन बादि ज़ालिक, इसके बाद भी वो मुंह मोड़ रहे हैं। यानी इससे मुराद ये है कि एक तरफ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो काजी बनाते हैं, फैसला करने वाला मानते हैं, और दूसरी तरफ आपके हुक्म से मुंह भी मोड़ते हैं, फिर आपकी अतात भी नहीं करते और उस बात पर राजी भी नहीं होते। हालांकि असल में वो लोग मोमिन ही नहीं है। यानी ना तो वो अपने नबी पर ईमान लाए थे, और अपने नबी के होते हुए जो है वो उन्होंने उनकी नाफरमानी की। जैसे एक जगह हम सूरह बकरा में भी पढ़ के आ चुके हैं ना, तो कि इनसे पूछो कि अगर ये ईमान वाले हैं तो ये अपने अम्बिया को क्यों कत्ल करते थे। वही बात है ना कि अब जिस तौरात को ये लेकर उठाकर आपके पास आते हैं, और फिर ये कि आपसे फैसला चाहते हैं, और जो ख्वाहिशात के मुताबिक हुक्म नहीं होता उसको छुपा जाते हैं, तो ये उस वक्त भी ऐसा ही करते थे, अपने नबी के साथ भी ये ऐसा ही करते थे। और फिर ये है कि अगर इसमें यह भी हमें पता चलता है कि अगर कोई भी ईमान लाता है तो उसे पूरी जिंदगी में शरीयत को नाफिज करना होगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फैसले थे उनको मानना होगा। एक दफा एक शख्स जो था उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई आपने उसके मुतालिक कोई फैसला दिया, तो वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की
محفل میں چلا گیا، تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ خفا ہوئے کہ آپ نے یعنی تلوار سے اس کا سر قلم کرنا چاہا، کہ یعنی یہ کون ہوتا ہے کہ نبی کے فیصلے کے بعد یہ کسی اور سے فیصلہ طلب کر رہا ہے؟ تو نبی کو یہاں پر اختیار دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے بارے میں فیصلہ کریں، یہ یہودی لوگ تھے جن کے بارے میں اختیار دیا گیا، اور چاہیں تو آپ ان کے بارے میں فیصلہ نہ کریں کیونکہ وہ آپ کے فیصلوں کو دل سے ماننے والے نہیں ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ اسلام لانے والے ہی، ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کچھ رہ گیا، کوئی تفصیلات رہ گئی یا کچھ مس ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی پارٹیسپیشن کا، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔